سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں. وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چقندر بوتی، جمعہ کے دن وہ چقندر کی جڑیں نکال کر پکاتی، صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی. وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے. اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفے تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے. اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا اس سے، یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سمرانی کے ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کو کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں،
اب मैं नहीं करूंगी जब तक मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लूं। लिहाजा वो पूछने के लिए गई तो शर्म आई। दरवाजे पे बिलाल मिले तो कहती है जरा उनको बताओ कि क्या औरत अगर अपने शौहर और बच्चों पे खर्च करती है अपने माल में से तो उसको कोई सवाब नहीं होगा, और मेरा नाम न बताना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सवाल गया तो आप पूछते हैं कौन है पूछने वाला, तो हजरत बिलाल भला कैसे ना बताएं, कहते हैं जैनब है। कहते कौन सी जैनब है? हजरत बिलाल कहते हैं वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की अहलिया हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि उसको बताओ कि अगर वो घर में खर्च करती है तो उसको दुगना सवाब है, यानी एक सदका करने का भी सवाब है और दूसरा सिला रहमी का सवाब है। ये नहीं कि आपने फरमाया कि नहीं औरत तुम काम छोड़ दो और मियाँ को करने दो। जाहिर है कि अगर मियाँ के पास काम नहीं है, बाज हालात ऐसे होते हैं औरत के पास काम है, तो इसमें अगर औरत खर्च करती है तो उसको दुगना सवाब है, यानी मर्द के मुकाबले में भी ज्यादा सवाब है, क्योंकि मर्द पे तो खर्च करना फर्ज है, औरत पे फर्ज नहीं है। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि काम अगर आपको कोई करना आता है या आप अहल हैं काम करने के तो घर से निकल कर भी करना चाहिए। लेकिन जो औरतें कोई काम नहीं, मैंने तो देखा है वो भी बहुत बाजारों में घूमती फिरती रहती है, बाकायदा हर रोज जाके दुकानों पे विंडो शॉपिंग भी हो रही होती है, खा कुछ ना भी खरीदना हो। तो यहाँ पर यह है कि मैंने ये हरगिज नहीं कहा था कि अपने लिए माल इकट्ठा करे और फिर नेकी कमाए। यह है कि जो उसके पास आ जाए, जैसे मैंने बताया कि मा जाअक मिन गैरि मसअलतिन वला सुआलिन फखुज़हु व तमव्वलहु, कि जो बगैर मांगे तुम्हारे पास आता है तो उसको लो और उसको अपना माल समझो। उम्मीद है कि बात वाज़ेह होगी। जुमा के दिन ड्यूरेशन जुमा की फजर से मगरिब तक है या फिर इशा तक वाज़ेह कर दें। इसमें आप देखिए कि इस्लामी कैलेंडर जो है वो चांद के निकलने से शुरू होता है, यानी हमारे यहाँ दिन की इब्तिदा जैसे सूरज के निकलने से होती है शमसी कैलेंडर में, इसी तरह लूनर कैलेंडर में मगरिब से हो जाती है, यानी जब चांद निकलने का वक्त होता है उससे दिन की इब्तिदा हो जाती है। लिहाजा वो रात जो जुमे के दिन से पहले आती है वो भी उसमें शामिल हो जाती है, तो वो रात और वो दिन जो है अगली मगरिब तक वो जुमा शुमार हो जाएगा। अगला सवाल है, अगर हम जुमेरात को मगरिब के बाद जुमे के दिन की नहाने की नियत कर लें तो क्या जुमा का जो नहाना है उसका सवाब मिलेगा? क्योंकि हमेशा सुबह सुबह घर से यहाँ आना होता है और इतना वक्त नहीं होता कि जुमा के दिन सुबह नहा सके। इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस्लामी कैलेंडर में दिन की इब्तिदा जो है वो चांद के निकलने के वक्त यानी मगरिब के साथ ही हो जाती, तो अगर आप सुबह सूरज निकलने के बाद नहीं नहा सकते तो रात के किसी हिस्से में नहा कर भी इंशाल्लाह वो जुमे की रात कहलाती। असल में जो लैल का लफ्ज आता है अरबी में उसमें दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। बाज़ हमारे यहाँ भी ये जब बोलते हैं ना कि कितने दिन वहां रहना है तो उसकी बजाय हम ये भी कह देते हैं बाज़ कि इतनी रातें मैंने वहां गुजारी, तो वो रात का लफ्ज बोल के दिन मुराद हो जाता है, दिन का बोल के रात भी मुराद हो जाती है। मसलन आप कहते हैं कि जी एक दिन में कितने घंटे हैं, तो कितने आप बोलते हैं 24 आवर्स कहते हैं, तो लेकिन वो सारे के सारे डे में तो नहीं आते, नाइट भी इंक्लूडेड होती है। लिहाजा यौम और लैल बोल के दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह अगर इस नीयत से नहाएंगे कि जुमे के लिए हम नहा रहे हैं तो सवाब मिलेगा।